میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، حج یہ ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس کو فرض کیا ہے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ انسان بیماری سے پاک ہو، صحت مند ہو، سفر امن والا ہو، راستہ مامون ہو، یعنی راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، امن ہو، اور اتنا خرچہ اس کے پاس ہو کہ وہ حج کے اخراجات کے سفر کو برداشت کر سکے، اور پیچھے اپنے اہل خانہ کے لیے بھی نان نفقے کا بندوبست کر جائے۔ حج یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ اس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ نماز زندگی میں 5 دفعہ فرض ہے، یعنی دن کے اندر 5 دفعہ فرض ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے جو ہیں وہ سال میں 1 دفعہ، رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ لیکن حج یہ اس شخص پر زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، اور بہت سے ساتھی جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا سفر آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور مقبول مبرور حج جو ہے یہ نصیب فرمائے۔ حج کے حوالے سے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ آپ ان میں سے کون سا حج کرنا چاہتے ہیں؟ ہر حج کے ابتدائی احکامات میں کچھ فرق آ جاتا ہے، یعنی ایک حج حج قران کہلاتا ہے، اور ایک حج جو ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور ایک حج حج افراد کہلاتا ہے۔ حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع جو ہے تقریباً اکثر حجاج اسی حج کو کرتے ہیں، یعنی حجاج کی اکثریت حج تمتع کرتی ہے۔ حج قران کے اندر حج اور عمرے کے احرام کو میقات سے ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اور حج تمتع میں میقات پر پہنچ کر پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور پھر عمرے کی ادائیگی کے بعد 8 ذی الحجہ کو جو یوم الترویہ کہلاتا ہے، حاجی حدود حرم میں اپنی رہائش سے احرام باندھتے ہیں، اس وقت حج کی نیت کرتے ہیں۔ حج ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے پھر وہ اس میں کوئی فحش بات نہیں کرتا، حکم عدولی نہیں کرتا، تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس دن تھا، یعنی اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنا تھا، ماں نے جنا تھا۔ اب ظاہر ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ یا تو اطاعت کی طرف آتا ہے، یا اپنی زندگی کے اندر اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا،
انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ کہ میں اسلام لاؤں تو میرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے، یہ میری شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور حج کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یعنی اسلام یہ تو ایک بہت عظیم عمل ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ بندہ جب ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو ان پر عمل کرنے سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو حج ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جب حاجی حج مقبول اور مبرور کے ساتھ لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ آتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اب وہ پاک اور صاف ہے، اب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرتا ہے. اب اس نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اس کے اپنے اوپر ہے. اور حج کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، عبادت میں قوت پیدا کرتا ہے اور معصیت اور نافرمانیوں سے دور رہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں. یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. اور حج مبرور وہ حج کے جس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور ہے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا، یہ حج مبرور ہے. تو حج مبرور کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. اس لیے جو ہمارے بھائی اور بہنیں تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور تمام حجاج کے حج کو اللہ قبول فرمائے اور حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے. اب اتنی تفصیل کا وقت نہیں کہ حج کے فضائل کو بیان کیا جائے، لیکن چند باتوں کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں. کچھ باتیں آج کے درس میں ہوں گی اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس میں ہوں گی. تو سب سے پہلے جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے. نیت اللہ رب العزت کی رضا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں. اس لیے من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اس میں کوئی دکھلاوے کی نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ حاجی ہے، اس میں ریا کی نیت نہ ہو، اس میں کوئی تجارت کی نیت نہ ہو، کوئی اور دوسری دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو. اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں. جب جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ آپ کا بس دھیان اور توجہ صرف اللہ رب العزت کی طرف ہو، کیونکہ آپ کا سفر یہ سفر بھی مبارک ہے. جس گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ گھر بھی مبارک ہے اور پھر وہ بڑی عظمتوں والا گھر ہے. تو جو انسان اس سفر کو شروع کرتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے، اس کو بھی یہ عظمتیں ملتی ہیں. اس لیے کچھ سفر کے بھی آداب ہیں. کہ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب یہاں سے جانا ہے تو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس سے معذرت کر لیں. معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق دینا ہے، اس کا حق اسے دیں اور اس سے جو ہے وہ معذرت کریں. اسی طرح اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو قرض کو ادا کریں، اور اگر قرض کی ادائیگی اس وقت نہیں ہو سکتی تو وصیت کر کے جائیں کہ فلاں شخص کا میں نے قرض دینا ہے، اس کا قرض جو ہے وہ ادا کرنا. اسی طرح رخصت ہوں تو گھر سے جب رخصت ہوں استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعا دیں گھر والوں کو. اور پھر سفر میں جائیں تو سفر جو ہے یہ مشقت کا جو ہے ایک سفر ہوتا ہے. یعنی کون سا ایسا سفر ہے جس میں انسان کو تکلیف نہ ہو؟ سفر چاہے تھوڑا ہو یا سفر چاہے ہزاروں میل کا ہو، سفر ہی ہوتا ہے.
اور سفر کے اندر تکلیفیں اور مشقتیں آتی ہیں، پھر یہ سفر حج کا سفر ہے اور ایک پیار اور محبت بھرا سفر ہے، اس کے اندر آپ کو ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو مختلف مزاج کے ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہیں، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے الگ ہے، بہت سی باتیں آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوں گی، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے انہیں برداشت کرنا ہے، اپنے حج کو خراب نہیں کرنا۔ یہیں سے یہ نیت کر لیں کہ راستے میں جو شخص میں مجھ سے جو بات کرے، جیسا معاملہ کرے، میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط بات نہیں کرنی، اس کو غلط بات کا جواب نہیں دینا، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ اسی لیے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہ کرو۔ تو گویا آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کی ابتدا ہو گئی۔ اسی طرح بس میں سوار ہوں تو سفر کی دعا پڑھیں، جب انسان سفر کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہوئے میقات پر پہنچیں گے، اب کچھ ساتھی جو ہے وہ بس کے ذریعے سے جاتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید اکثر ساتھی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا رہے ہیں۔ تو جو ساتھی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا رہے ہیں وہ اپنے گھر سے غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے وہ اپنے گھر ہی میں ادا کر لیں، اور اس کے بعد احرام کی چادریں چاہے تو وہاں پہن لیں یا ایئرپورٹ پر پہن لیں یا جہاز کے اندر انہیں تبدیل کر دیں۔ اور اگر میقات پر ہیں تو میقات پر جب پہنچیں تو پھر بھی یہی عمل کریں، غسل کرنا ہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے میقات پر پہنچ کر۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں تو اس وقت نیت نہ کریں، نیت آپ میقات آنے سے پہلے کریں۔ اب انسان صرف احرام کا لباس پہننے سے احرام کی پابندیوں میں نہیں آتا، وہ اس وقت احرام کی پابندیوں میں آتا ہے جب وہ نیت کر لیتا ہے۔ اب غسل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، جو زائد بال صاف کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بالکل صاف کریں، جسم کی صفائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس گھر میں جا رہا ہے جو عظمتوں والا گھر ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ تو جب اس حرم میں داخل ہونا ہے تو انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو اور باطنی طور پر بھی پاک ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے، حرم شریف میں داخلے کے لیے چاروں طرف جو ہے وہ میقات مقرر کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو کویت کی طرف سے جاتے ہیں سیدھے تو ماشاءاللہ ساتھیوں کو پتہ ہے قرن المنازل سیل کبیر میں وہاں میقات پر احرام باندھتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ ہے تو ذوالحلیفہ میں، اور جو پاکستان اور ہندوستان ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں یلملم جو ہے وہ ان کی میقات بنتی ہے۔ اسی طرح مصر اور دوسرے ممالک سے جو آ رہے ہیں جحفہ جو ہے یہ ان کی میقات ہے۔ تو یہ میقات جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کی کہ کوئی شخص اس جگہ سے آگے بغیر احرام کے نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احرام کا لباس رکھا ہے، اب آپ اس میں غور کریں اور اپنی فکر اور سوچ کو آخرت کی طرف متوجہ کریں کہ آج میں اپنے جسم سے سلے ہوئے یہ کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتار کر احرام کی 2 سفید چادریں اپنے جسم پر رکھ رہا ہوں، وہ پہن رہا ہوں۔ کل میرے اوپر وقت آئے گا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور یہ کپڑے میرے دوسرے لوگ اتاریں گے اور اسی طرح سفید کفن میں مجھے لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ تو جب انسان احرام کا لباس پہنے تو اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھے کہ کل میں نے اسی طرح کفن کا لباس بھی پہننا ہے، اور اے اللہ میں تیرے دربار میں جا رہا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، میں اس طرح سے حاضر ہو رہا ہوں کہ انسان تلبیہ پڑھتا ہے لبیک کہ میرے رب میں حاضر ہوں۔ اب یہ احرام پہنا ہے، جسم صاف ہے اور پاک صاف ہو چکا ہے ظاہراً، اب اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کرے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جب انسان پڑھتا ہے تو تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، یعنی آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز کے بعد نیت کریں۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے تو پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد سر کے اوپر جو کپڑا ہو، ٹوپی وغیرہ، اس کو اتار کر یہ نیت کریں اللہم لبیک عمرتن، یا یہ کہیں یا یہ نیت کریں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ اگر عربی میں یا الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں نیت کریں، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اے اللہ اسے آسان فرما اور قبول فرما، اردو میں۔ اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ مرد حضرات جو ہے وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، اور خواتین جو ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پست آواز میں تلبیہ پڑھیں، ان کی آواز صرف اتنی ہو جس کو وہ خود سن سکیں، یعنی وہ خود اپنی آواز کو سن سکیں، دوسروں تک ان کی آواز جو ہے وہ نہ پہنچے۔ لیکن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تلبیہ پڑھیں اور بلند آواز سے، اور جب تلبیہ پڑھیں تو 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اب تلبیہ پڑھتے ہی آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ یہ تو ہوا مردوں کا احرام، 2 چادریں۔ خواتین کا احرام کیا ہے؟ ان کا احرام ان کا وہی لباس ہے، روزمرہ کا جو لباس پہنتی ہیں یہی لباس ہے، لیکن لباس ایسا ہو کہ اس میں سے جسم کا کوئی حصہ یا سر کا کوئی بال نظر نہ آتا ہو، یعنی کہ باریک دوپٹہ ہے اور اس کے اندر سے بال نظر آتے ہیں، تو کیونکہ عورت کے بال جو ہے یہ سطر میں ہیں، عورت کا جو سطر کا حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، باقی سارا حصہ جو ہے وہ سطر میں ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں بھی اگر ایسا دوپٹہ ہے جس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر وہ طواف کرے گی اس حالت میں تو طواف بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، کپڑا اور چادر ایسی ہو کہ اس میں سر کے بال نظر نہ آئیں۔ عورت کا جو احرام وہی لباس، لیکن وہ اپنے سر کو باندھے گی، وہ سر نہیں کھلا رکھے گی، ہاں چہرے کو وہ کھلا رکھے گی لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، غیر محرموں کے سامنے بے پردہ نہ ہو۔ اس کے لیے خواتین جانتی ہیں ایک کیپ ہوتی ہے جس کو سورج میں بھی پہنتے ہیں، اور وہ پہنتی ہیں اور اس کے آگے سے جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ نیچے لٹکا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا جو ہے وہ چہرے پر بھی نہیں لگتا۔ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ احرام کو مکمل کرتی ہیں، عمرے کو اور حج کو۔ اب یہ نیت وہ شخص کرے گا جو حج تمتع کر رہا ہے، صرف عمرے کی نیت وہ شخص کرے گا جو حج تمتع کر رہا ہے۔ جو صرف حج افراد کر رہا ہے وہ عمرے کی نیت نہیں کرے گا، وہ صرف حج کی نیت کرے گا، اور جو حج قران کر رہا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے گا۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یہ نیت کرے گا، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ لیکن ظاہر ہے حج قران کے اندر احرام کی پابندیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور احرام پھر یعنی انسان عمرے کی افعال کرتا ہے، طواف کیا، سعی صفا مروہ کی، اس کے بعد وہ حلق اور قصر نہیں کرواتا، اگر عورت کر رہی ہے تو وہ بھی اپنے بال کو نہیں کاٹے گی، تو اسی احرام کی پابندی میں وہ رہے گا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو منا جائے گا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو رمی جمرہ عقبہ کی، اور پھر اس کے بعد رمی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر حلق کروائے گا۔ یہ ایک ہی حلق یا قصر یہ حج اور عمرے دونوں کا ہو جائے گا، یہ حج قران ہے۔ لیکن آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ کو میں ادھر ادھر لے گیا تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حج تمتع میں آپ نے سب سے پہلے میقات میں پہنچ کر عمرے کی نیت کرنی ہے، یا جہاز میں ہیں گھر سے احرام باندھ لیا ہے، اب اعلان ہوگا کہ ہم اتنے منٹ کے بعد میقات کو کراس کرنے والے ہیں، تو اس وقت آپ جو ہے وہ نیت کر لیں میقات سے پہلے پہلے، اور اگر میقات گزر گئی اور نیت نہ کی تو پھر دوبارہ میقات پر آنا ضروری ہے، اگر نہیں آئیں گے تو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے میقات سے پہلے جب اعلان ہو تو اس وقت آپ نیت کریں، نیت کرتے ہی آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو جو جائز چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اب مرد جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ سلے ہوئے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے کپڑے جو انسان کے جسم کی حیت پر سلے ہوئے ہوں، جیسے ٹوپی ہو گئی، بنیان ہو گئی، کوئی کرتا ہو گیا، قمیض یا شلوار ہو گئی، انڈر ویئر ہو گیا، یہ چیزیں انسان نہیں پہن سکتا۔ مرد جو ہے یہ نہیں پہنے گا، عورت اپنا وہی لباس پہنے گی، مرد یہ نہیں پہن سکتا۔ سلے ہوئے کپڑے یہ نہیں پہننے، اسی طرح سلی ہوئی ٹوپی نہیں پہننی، اور پھر اپنے سر کو کھلا رکھنا ہے اور چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اور پاؤں جو ہیں اس کے جو ٹخنے ہیں یہ کھلے رہیں، اور جو پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ کھلی رہے، اس کو کھلا رکھنا ہے۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ سر کھلا ہوا ہو، چہرہ بھی کھلا ہو، اور پاؤں یہ بھی کھلا ہوا ہو، اس کے ٹخنے اور اوپر جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی ہو۔ ایسا بند جوتا نہ پہنے جس سے ابری ہوئی ہڈی یا ٹخنے جو ہے وہ چھپ جائیں۔ اب جیسے قینچی چپل آپ پہنتے ہیں، معروف ہے سب کو، ماشاءاللہ عمرے پہ تو جاتے ہیں سارے، اور آپ کو سب معلومات بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں دہرانے سے تازہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ حج اور عمرہ یہ انسان بار بار نہیں کرتا، اس کے مسائل جتنے بھی یاد ہو انسان پھر بھی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں اردو میں چھپی ہوئی ہیں وہ آپ لے لیں اور ان کا مطالعہ بار بار کریں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو علماء سے پوچھیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ جو ہے حجاج کے ساتھ ہوتا ہے جس کا بڑا تجربہ ہے، بلکہ وہاں سے فون اور میسج بھی آتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کر لی ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی کرنے کے بعد آدمی پوچھتا ہے یا کرنے سے پہلے پوچھتا ہے؟ یعنی انسان جب غلطی کرنے لگے تو غلطی کرنے سے پہلے آدمی کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اب کر لیا پھر پوچھتے ہو، پھر کسی کے اوپر جرمانہ ہو جاتا ہے، پھر کسی کو صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے جو کام کرنا ہے جس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں وہ پہلے سے معلوم کر لیں، تحقیق کر لیں، جو بھی مرشدین ساتھ ہوں گے آپ کے ان سے پوچھیں، اور پھر کتاب بھی پاس رکھیں۔ سمجھ نہ آئے تو ان سے ضرور پوچھیں اور رجوع کریں، بار بار پوچھیں۔ یہ نہیں کہ جو ساتھ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہننے، اور اسی طرح سر کو نہیں ڈھانپنا، چہرے کو اور پاؤں کے اوپر والی ہڈی اور ٹخنے ان کو نہیں ڈھانپنا، یہ کھلے ہوئے ہوں۔ اور خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، خوشبو کا استعمال یہ منع ہو جاتا ہے۔ ناخن نہیں کاٹنے، مہندی نہیں لگانی، حرم شریف کا کوئی گھاس یا درخت وغیرہ نہیں کاٹنا، اور شکار آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن شکار خود بھی نہیں کرنا، کسی شکاری کو اس کی مدد بھی نہیں کرنی، کہیں اس کو چیز اٹھا کے دے دی یا اشارے سے اس کو بتا دیا وہ شکار ہے، یہ بھی محرم نہیں کر سکتا۔ خشکی کا جو شکار ہے یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس کا جو تعلقات ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ اب دیکھیں دم کب واجب ہوتا ہے۔ اچھا اس میں ایک بات اور سمجھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ نہیں پہن سکتے، جیسے بیلٹ انسان پہنتا ہے اس میں سلائی ہوتی ہے، وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں، بیلٹ آپ پہن سکتے ہیں، وہ انسان کے جسم کی حیت پر تو نہیں سلی ہوئی۔ اسی طرح چشمہ پہننا چاہیں تو چشمہ پہن سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، اور سر کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر سکتے ہیں۔ چھتری کا ظاہر ہے جون کا مہینہ ہو اور گرمی کی شدت ہو اور اس کے لیے آپ کو سائے کی ضرورت تو پڑے گی، تو چھتری ہاتھ میں رکھے استعمال کر سکتے ہیں۔ چھتری نہ ہو تو چادر کا سایہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چادر سر کے اوپر نہیں رکھ سکتے، وہ سر کو ٹچ نہ کرے، اوپر رہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ چشمہ پہن سکتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے ظاہر ہے تو چشمہ پہننا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے سر کو ڈھانپ لے یا چہرے کو ڈھانپ لیا اس نے، اور اس کے اوپر یا اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اتنا وقت اس کے اوپر گزر گیا کہ جتنا ایک پورے دن کا وقت ہوتا ہے یہ ایک پوری رات کا، اتنا وقت گزر جائے تب اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ یعنی ایک پورا دن یا ایک پوری رات، پورے دن سے مراد یہ ہے کہ اگر دن کے 12 بجے اس نے ڈھانپا، سر کو ڈھانپ لیا، کپڑے پہن لیے، اب آپ دیکھیں کہ اس دن کی مقدار کتنے گھنٹے کی ہے۔ اب رات کو کب تک اس نے ڈھانپا رہا ہے، وہ دن کی پوری مقدار کو پہنچتا ہے یا نہیں،
اور اگر اس کے اوپر دن کی پوری مقدار آ جاتی ہے، جتنے گھنٹے دن کے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، تو دم واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر تقریباً 25 ریال، 2 دینار یہاں کویت کے بنتے ہیں، تو تقریباً 25 ریال۔ اسی طرح اگر اس سے کم وقت ہو تو پھر چند ریال جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اسی طرح جو بال ہیں، یہ شاید میں نے نہیں بتایا، یعنی سر کے بال یا داڑھی کے بال یا جسم کے بالوں کو کاٹنا یا اکھیڑنا، اگر کسی نے زیر بغل یا زیر ناف بال حالت احرام میں کاٹ لیے اس کے اوپر دم آ جائے گا، لیکن اگر سر کے بال یا داڑھی کے بال کسی نے چوتھائی حصہ اس کا کاٹ لیا، چوتھائی حصے کے کاٹنے پر اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اس سے کم میں نہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کا مسلک بڑا سخت ہے اس بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2 بالوں سے زیادہ، یعنی 2 بال یا 2 ناخن، وہ یہ کہتے ہیں 2 بال 2 ناخن اگر کسی نے کاٹے تو صدقہ دے گا، اور اگر 2 بالوں سے اوپر یا 2 ناخنوں سے اوپر اس نے کاٹ لیا تو اس کے اوپر دم آ جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 بال تک گنجائش ہے، 12 بالوں سے اوپر کاٹو گے تو دم آئے گا۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا حصہ، اور یا کسی نے داڑھی غلطی سے منڈوا لی یا کٹوا لی، ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی نے کٹوا لی تو چوتھائی حصہ اس کا چلا گیا تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی انگلی ہاتھ کے، ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ لیے، یہ احناف کے نزدیک ہے، ایک ہاتھ کے یہ 5 ناخن کاٹ لیے تو اس کے اوپر دم آئے گا۔ یہ 1 پاؤں کے لگاتار 5 ناخن کاٹے ہیں تو دم دینی پڑے گی، اور اگر اس نے 3-4 ناخن ایک ہاتھ کے، 3 ناخن 2 ناخن ایک کے کاٹے، پھر 2 ناخن دوسرے کے کاٹ لیے، 1-2 جو ہے وہ پاؤں کے کاٹ لیے، اس سے دم نہیں آئے گا، اس سے اس کے اوپر صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا پڑے گا۔ ہاں اگر ایک ہی عضو کے اس نے 5 ناخن کاٹ لیے ہیں تو پھر دم دینی پڑے گی۔ خوشبو کا استعمال، خوشبودار صابن اس کا استعمال نہ کریں، شیمپو اس کا استعمال نہ کریں، خاص طور پر جب ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں وضو کے بعد انسان فارغ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اس کو دھونے پڑتے ہیں، تو اپنے ساتھ ایسا صابن رکھیں جس میں خوشبو نہ ہو۔ یہاں جمعیات سے مل جاتا ہے، عام صابن جو ہے وہ عام ہے، مل جاتا ہے بغیر خوشبو کے، اور ہوٹلوں پہ بھی تقریباً بغیر خوشبو کے ہی رکھا ہوتا ہے، تو خوشبودار صابن استعمال نہ کریں۔ اگر کسی نے خوشبو لگائی اور پورے عضو کو خوشبو لگ گئی، ایک ہے تھوڑا سا حصہ اس کو لگ گئی، کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر صدقہ ہے، کچھ صدقہ کر دیں 5-6 ریال۔ اور اگر پورے عضو پہ خوشبو لگ گئی پھر دم واجب ہو جائے گا۔ پورے ہاتھ پہ لگ گئی، پورے پاؤں پہ لگا دی، پورے سر چہرے پہ لگا دی، پورے عضو پہ آ گئی تو دم واجب ہو جائے گا، اس لیے خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں احرام رہتا ہے، اور اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے قربت کر لی تو اس کا حج فاسد ہو گیا۔ وقوف عرفہ سے پہلے اگر کسی نے قربت کی، حج فاسد ہو جائے گا۔ اس سال حج کے جتنے مناسک ہیں وہ سارے پورے کرنے پڑیں گے، اور پھر اگلے سال اس حج کی قضا بھی اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ اور اگر وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت سے پہلے کسی نے قربت کر لی تو پھر اس کے ذمہ ایک بکری ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آگے حج کے جو دن ہوں گے اور حج کے اندر جو افعال ہیں کرنے والے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ وہاں بتائیں گے۔ تو ابھی آپ ممنوعات احرام کو یاد رکھیں۔ ایک تو جب احرام میں آ گئے ہیں، احرام کی پابندی کر لی ہے، تو اس کے بعد ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھانپنا، جوتا وہ پہننا ہے جس میں ٹخنے اور اوپر کی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو، وہ چھپی ہوئی نہ ہو۔ تو اسی طرح مہندی وغیرہ تو کوئی نہیں لگاتا، عورتیں بھی نہ لگائیں، اور شکار وغیرہ وہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حرم کا درخت اور گھاس وغیرہ وہ بھی کوئی نہیں کاٹتا، تو انشاءاللہ آپ بھی نہیں کاٹیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی بڑا درخت کاٹ دیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر لیا یا شہوت سے چھو لیا تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح ان پابندیوں کے ساتھ، اچھا اب آپ نے جب تلبیہ پڑھا ہے اور احرام کی پابندیوں میں آئے ہیں، اب آپ کے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟
وہ یہی ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عمرے کا تلبیہ طواف شروع کرنے سے پہلے تک ہے۔ جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے اور اس وقت جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے، نیت کریں گے، اس سے پہلے آپ نے تلبیہ کو موقوف کر دینا ہے۔ احرام سے لے کر طواف شروع کرنے تک تلبیہ آپ جاری رکھیں گے، اور احوال کے بدلنے پر یا اوقات کے بدلنے پر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ احوال کا کیا مطلب؟ یعنی یہ ہے کہ انسان جو ہے چلا ہے اور کسی بلندی پر چڑھا ہے، کسی اونچی جگہ پر، تلبیہ پڑھے۔ نیچے اتر رہا ہے تو تلبیہ پڑھے۔ کسی آبادی سے گزر رہا ہے تو وہاں تلبیہ پڑھے۔ فرض نماز پڑھی ہے تو فرض نماز کے بعد تلبیہ پڑھے۔ اسی طرح اوقات تبدیل ہو گئے، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تلبیہ پڑھے، اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو تلبیہ پڑھے۔ تو اسی طرح انسان تلبیہ کو جاری رکھے۔ اپنے گھر پہ جائیں، سامان رکھیں گے انشاءاللہ وہاں ہوٹل میں، اور پھر انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، اگر آرام کرنا چاہیں تو تھوڑا آرام کر کیونکہ ظاہر ہے عمرہ عبادت ہے، تو آرام کر اور اس کے بعد جو ہے آپ حرم شریف میں آئیں۔ پھر مسجد حرام میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے جو ہے وہ اگلے درس میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ عمرہ اور حج، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی تفصیل میں نے بتائی ہے کیونکہ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، اور زیادہ مسائل بتائے جائیں تو وہ ذہن میں رہتے نہیں ہیں، اس لیے جس کو جو مسئلہ پیش آئے یا ذہن میں ابھی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو جہاں آپ ہوں گے اور کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً وہاں کے جو عالم ہیں وہاں سے ان سے جو ہے وہ رجوع کریں اور ان سے پوچھیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں عمرہ اور حج بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ عمرے میں بھی آپ نے تھوڑے سے کام کرنے ہیں، حج میں بھی تھوڑے سے کام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ درس مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ کو بتائیں گے تاکہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں۔